لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں. آج کی مجلس میں ہمارے سامنے بہت سارے سوالات آئے ہیں، لیکن ان میں سے بارہ بنکی سے ماریہ اقبال نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اعتکاف کیا، اور 1 سال آپ نہیں کر سکے کسی وجہ سے، وہ وجہ بھی ذکر کی گئی ہے حدیث میں، تو آپ نے رمضان کے بعد اعتکاف کیا. ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتی تھیں. ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے خیمے میں، ہر ایک کا خیمہ الگ الگ لگتا تھا، مسجد نبی ہی میں لگتا تھا. آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں، لیکن مسجد میں. اس مسئلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ فقہ حنفی کے روح سے عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت نے اپنے گھر میں اعتکاف کیا ہو، رسول اکرم کو اس کی اطلاع ہوئی ہو؟ ایسا نہیں ہوا، کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہاں، ازواج مطہرات نے آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا، بہت ساری احادیث ہیں، صحیح احادیث صحیحین میں موجود ہیں. آپ کے بعد بھی اعتکاف کرتی رہیں، یہ احادیث بھی موجود ہیں. تو محدثین کرام کے اعتبار سے عورتوں کو گھروں میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. اب اگر ٹرسٹیان، متولیان مساجد کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسجد میں پوری حفاظت کے ساتھ عورت اعتکاف میں بیٹھ سکے، جیسے بعض مساجد میں ہندوستان میں ہوتا ہے. بنگلور میں ایک مسجد میں بڑے پیمانے پر درخواستیں وہ لوگ لیتے ہیں، اور جتنا ان کے پاس انتظام ہے، جتنی عورتوں کو اعتکاف میں بٹھالنے کا بندوبست ان کے پاس ہے، اتنی درخواستیں قبول کرتے ہیں اور باقی سے معذرت کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا پورا خیال رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کا، بندوبست کا، کھانے پینے، پیشاب پاخانے کی ضروریات، گھر سے کھانا آنے لے جانے، ان تمام قسم کی پوری ذمہ داری وہ حضرات اٹھاتے ہیں، اور برسوں سے چل رہا ہے، اور کبھی کسی طرح کا کوئی خلل اس میں واقع نہیں ہوا، کسی طرح کی کوئی بدمزگی بھی نہیں ہوئی، کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی. تو اگر آپ کے یہاں مسجد میں اس طرح کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، مسجد میں کریں اعتکاف. اور اگر نہیں ہوتا ہے تو مسجد میں اعتکاف میں لوگ بیٹھ رہے. اعتکاف کو فرض کفایہ کے طور پر دیکھا گیا ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں، گاؤں میں کچھ لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو باقی لوگوں سے یہ فرض ثابت ہو جائے گا، اور لوگ گنہگار نہیں ہوں گے. اور کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو سارے محلے والے، سارے گاؤں والے گنہگار ہوں گے. اس طرح کی صورتحال ہے. تو بہتر یہ ہے کہ خواتین حضرات اعتکاف میں، اگر وہ مسجد میں کوئی بندوبست نہیں ہے تو گھر میں نہ بیٹھیں، اس کی جگہ میں تلاوت قرآن کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں، درود پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، نوافل کی ادائیگی کریں. تو ایک چیز اگر ہم سے ضائع ہو جائے تو دوسرے اور بہت سارے وکلپ ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو
اس میں کوئی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں اعتکاف نہ کریں، دیگر عبادات میں اپنے وقت کو گزار کر وہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ثواب آپ اعتکاف سے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے، بعض بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں اعتکاف کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو کیا مرد حضرات گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ گھر میں مرد حضرات اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ تو مسجد میں تو نہیں بیٹھنے دیا جائے۔ مسجد میں 3 سے 5 آدمی تک ہر مسجد میں رہ سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ انہی 5 آدمیوں میں سے 1-2 آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائیں، باقی مسجد کا نظام چلتا رہے۔ تو ایسی صورت ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی وہ لوگ جو مسجد میں ہیں 3 یا 5 ان میں سے کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے تو آپ ان سے کہیے کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور آپ اپنی جگہ پر مجھے لے لیجئے، آپ مسجد میں بیٹھیے، مسجد میں اعتکاف کیجیے۔ تو یہ ایسی مجبوری نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اضطراری حالت پیدا ہو گئی ہے اور مسئلہ نکالنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن شریف میں اعتکاف کا ذکر مساجد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ